अस्सलाम वालेकुम जी। हम बतौर सहाफ़ी अपने इब्तदाई जो दौर सहाफ़त है उसमें हमारे एक सीनियर होते थे, अल्लाह ताला के पास चले गए, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे, जनाब रफ़ीक़ुज़्ज़मां गौरी साहब। और उनको रफ़ीक गौरी साहब, रफ़ीक गौरी के नाम से भी जाना जाता है। रफ़ीक गौरी के नाम से कॉलम भी लिखते थे, लेकिन गौरी फड्डा के नाम से उनको जाना जाता है। रफ़ीक गौरी साहब जो है वो रिपोर्टिंग करने जाते थे अक्सर सेमिनार्स के अंदर, लेकिन वहाँ पे उनकी लड़ाई हो जाया करती थी। अच्छा, रौला भी डाल दिया करते थे, ठीक है। मतलब कि उस वक्त जो थे वो ज़ाहिर इस्लाम के बहुत बड़े शदाई और सिपाही थे, तो अगर कोई पाकिस्तान के इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात होती थी तो वो बन के खड़े हो जाते थे। तो अच्छा, रफ़ीक गौरी साहब जो थे वो ज़ाहिर हम उनके साथ होते थे। बाज़ औक़ात हमने भी फड्डा डालने की कोशिश करनी ना, तो उन्होंने कहना नहीं अगली पार्टी ड्यूटी पे तो तुसी एक काम नहीं करना। अच्छा, अगली पार्टी ड्यूटी पे है, आपने ये काम नहीं करना, आप पीछे हट जाएं और मैं भी पीछे हट रहा हूँ। उसकी वजह क्या होती थी? उसकी वजह ये होती थी, हमें वो समझ नहीं आना ड्यूटी थे की मतलब वो है, ठीक है। ये कोई एजेंसियां का बंदा था नहीं, अगली पार्टी ड्यूटी थे, ठीक। ये मुहावरा हमने सीखा, लेकिन समझ हमें उनके इस दुनिया से रुखसत हो जाने को 10-12 साल बाद आया, जब हमने लतीफ़ खोसा को देखा और हमारे मुंह से बेख्तियार निकला कि लतीफ़ खोसा ड्यूटी थे, ठीक। एतजाज़ अहसन को देखा तो फिर हमारे मुंह से फिर निकला एतजाज़ अहसन भी ड्यूटी पे है। ये दोनों साहब ड्यूटी पे हैं और इनकी ड्यूटी क्या है कि इन्होंने इमरान अहमद खान नियाज़ी को तलवाना है। गुज़िश्ता रोज़ दोस्तों के यहाँ बैठे हुए एक बात हो रही थी कि यार ये जो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के वकला हैं, भले वो पंजोथा साहब हों, भले वो अपना की ना है जी उन्होंने दा जिहड़े मार खाधी है जिन्होंने, और जिन्होंने मार पई है आओ वो अपना सेनेटर अफनान साहब के हाथों जिनको मार पड़ी है वो साहब हों। ये उन्होंने कहा कि वकील जो होता है वो अपनी हिकमत अमली जो उसने मुकदमे के लिए अपनानी होती है, और जिस तरह उसने अपने क्लाइंट को अदालत से रिलीफ दिलवाना होता है, उसके हवाले से बड़ा पोजेसिव होता है। अक्सर वकला जो हैं वो इस वजह से केस आर्गू करने से इनकार कर देते हैं कि मेरा केस का ब्रीफ जो है वो गुम हो गया, तो मैं आर्गूमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, अदालत आज की समाअत मुलतवी कर दे। जो ब्रीफ बनाते हैं वो अपने जो नोट्स लेते हैं और नोट्स से फिर देख के वो केस आर्गू करते हैं, वो ब्रीफ जो है वो सीने से लगा के रखते हैं, ठीक है, और वो फाइल के अंदर बड़े महफूज तरीके से वो खुद जो उन्होंने फ़ाइल उठाई होती है उसमें वो ले के आते हैं और उस ब्रीफ को प्रोटेक्ट करते हैं। इमरान अहमद खान नियाज़ी के वकला मरवत और ये सारे जो हैं ये रोज़ाना मीडिया पे खड़े होके, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में इनको मौका ना मिले तो सोशल मीडिया पे, वरना अब देखें ना, अब कंपोजिशन वही है, कंपोजिशन टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्रामों की वही है। पीटीआई का वकील, ठीक है, पीटीआई का सहाफ़ी एक तिजाद, और जनाब हामिद मीर का प्रोग्राम मुकम्मल, ठीक है। और हामिद मीर भी प्रोग्राम के अंदर वक्तन फ़वक्तन, मेरे बड़े मोहतरम हैं, मेरे बड़े प्यारे हैं, ठीक है। हामिद मीर साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, और मेरा मतलब है कि जब इनको और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वाहिद जर्नलिस्ट हैं जिनके जिस्म के अंदर आज भी गोलियाँ हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये गोलियाँ निकालने की कोशिश की तो आपका नीचे का हिस्सा जो है, धड़ जो है वो बेहिस हो जाएगा, ठीक है, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। लेकिन हामिद मीर साहब के प्रोग्राम की मैं कंपोजिशन जब देखता हूँ कि एक तरफ जो है वो उन्होंने मरवत बिठाया होता है, दूसरी तरफ पंजोता बिठाया होता है, और वो घर से वो जो है वो उसके ऊपर स्काइप के ऊपर किसी तीसरी पार्टी को लिया होता है, ताकि अगर ये दोनों चाहें, क्योंकि स्टूडियो में जो बंदा बैठा होता है ना, अगर वो खप डाल दे तो जो स्काइप पे बंदा होता है या जो वाया सैटेलाइट बाहर से बैठा होता है उसकी आवाज़ ही नहीं जाती, तो ये दोनों जब चाहें वो तीसरे को चुप करा सकते हैं। यार इस तरह का वन साइडेड प्रोग्राम इमरान अहमद खान नियाज़ी के दौर के अंदर तो समझ आता है कि उस वक्त प्रेशर बहुत था और तमाम टीवी चैनल इस तरह के वन साइडेड प्रोग्राम कर रहे होते थे क्योंकि हुक्म यही था, और चूंकि उस वक्त सरपरस्ती थी ISI की मुकम्मल तौर पे इमरान अहमद खान नियाज़ी की, तो उधर से भी यही डंडा आता था कि जनाब आपने इस तरह प्रोग्राम, वहाँ पे तो खैर गेस्टों के नाम भी आया करते थे,
ٹھیک ہے. بلکہ ہمارے نام کے اوپر وہ فکرہ مجھے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ وہی ہم نے آپ کا نام فائنل کر کے ادھر بھیجا تو آگے سے انہوں نے کہا اے کنوں بلا لیا یہ اینو نہیں بلانا آئندہ. ٹھیک ہے, کسی پروگرام کے اندر بات ہے. میں نے کہا یار مجھے آنے کا شوق بھی نہیں ہے, آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ شپ کا واسطہ دے کے تو مجھے اس پروگرام کے اندر دعوت دی تھی, تو میں آنر کرتا ہوں اپنے طلباء کو, تو آپ کے کہنے کے اوپر میں نے حامی بھر لی تھی. لیکن کیونکہ راستے میں جب میں جا رہا تھا اس میں اسٹوڈیو میں, تو مجھے فون آ گیا کہ سر وہ پروگرام جو ہے نا وہ ملتوی ہو گیا, تو میں آپ کو پھر بتاؤں گا. میں کہا میں سمجھ گیا. میں نے وہیں سے یو ٹرن مارا, بلکہ عمران خان مارا, گھر کو واپس چل پڑا. تو پھر وہ مجھے ملنے آیا, سر وہ بیسیکلی نا وہ آپ کا نام جب وہاں پہ گیا تو انہوں نے کہا اے کنوں بلا لیا جی, اینو نہیں بلانا آئندہ. تو میں نے کہا یار مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میں 3.5 سال عمران خان دے ایسے طرح ہی گزارے, بلکہ 4 سال عمران خان کے آنے سے پہلے ہی ہمارا مکو ٹھاپنا شروع کر دیا تھا. تو 4 سال ہم نے 4.5 سال اسی طرح گزارے اجے بھی جی نہیں. تو وہ کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ آپ کا نام چڑھ گیا نا نیگیٹو فائل کے اوپر, تو پھر آپ ساری عمر پازیٹیو نہیں ہوتے. نمبر 1 ادارے نے ایک بات کرنی ہوتی ہے, جو ایک دفعہ انہوں نے کر دی سو کر دی. ایک دفعہ آپ کا نام نیگیٹو لسٹ پہ چڑھ گیا, پھر آپ الٹے ہوں سیدھے ہوں جو مرضی کریں, آپ پھر اس لسٹ سے باہر نہیں نکلتے. پازیٹیو لسٹ تو بہت دور کی بات ہے نا, وہ تو آپ قابل اعتماد ہیں ہی نہیں. آپ کہیں پہ بیٹھ کے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, آپ نہ کہے ہوئے بھی بات کہہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے قابل اعتماد تو آپ ہیں ہی نہیں. لیکن آپ پرسونا نان گراٹا ہیں, یہ باقاعدہ وقتاً فوقتاً مختلف اس طرح کی حرکات سے بتایا جاتا ہے. تو ایسے دور کے اندر یار مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, جتنے بھی مین سٹریم کے باغی قسم کے چینل ہیں اپنی طرف سے, وہ ون سائیڈڈ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. مطلب پی ٹی آئی کا وکیل, پی ٹی آئی کا حامی تبصرہ نگار, اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری پارٹی کا. مجھے حامد میر صاحب سے اس طرح کی ویک اور ون سائیڈڈ ایڈیٹوریل کی ججمنٹ کی توقع نہیں تھی. میں نام لے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے بہت ہائی جرنلسٹک جو ہے وہ پریکٹس جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں. خیر ایویں تے وچ گل آ گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ میر صاحب میرے پیارے گئے نے, لاوے گئے نے, تو انہوں نے تے شکوہ بن سکتا. باقی چولا مارن سانوں کی, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو نظر نہیں آتا. اینی ہاؤ جی, یہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, لطیف کھوسہ صاحب کے بارے میں ان کو روزانہ تینوں جو شو ہوتے ہیں, آرز ہوتے ہیں, ان کے وکلا کو کوئی کسی نہ کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے. تو دوست کہہ رہے تھے کہ یار وہ جو بریف ہوتا ہے نا, وہ بریف بڑا پروٹیکٹ کرتا ہے وکیل, اور یہ بیٹھ کے ٹی وی چینلز کے اوپر دن میں 4 دفعہ اپنی اسٹریٹجی بتا رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ بریف ریویل کر رہے ہوتے ہیں. اگلی پارٹی جو ہے وہ ان کو سن کے تو وہ اپنی ترتیب دے لیتے ہیں. جیسے دیکھیں نا, آج جو انہوں نے درخواست دی تھی, اور لطیف کھوسہ صاحب نے بڑا جذباتی ایڈریس کیا ہے جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کو. اچھا, یہ جذباتی ایڈریس جو ہے, قانونی خطاب نہیں کرنا, اپن جذباتی خطاب کرنا, منت ترلا کرنی, ساڈا تے ترلا ہی ہے نا پاجی, ٹھیک ہے. تو جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ قانون پوچھتے رہے بار بار کہ جناب آپ یہ کس قانون کے تحت مجھ سے یہ ریلیف چاہتے ہیں. قانون نہیں دسا پائیے نا, بھائی نے جذباتی تقریر کر دی, درخواست ریجیکٹ ہو گئی. انہوں نے کہا جی جیل کے اندر ہی ٹرائل ہوگا. یہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے یہ ولاگ کرتے ہوئے یہ خبر سنی ہے, تو بلکہ پڑھی ہے. تو جب اپنا ثاقب بشیر صاحب نے دی ہے, اسلام آباد کے صحافی جو ہیں, تو بہرحال میرا مطلب ہے کہ یہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں اور اعتزاز احسن جو ہے, یاد آ گیا مجھے, غوری صاحب یاد آ گئے. یہ ڈیوٹی پہ ہیں, اور یہ ڈیوٹی پہ ہیں, اور یہ ڈیوٹی ان کی کیا لگی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے اندر تک تنوا کے آنا ہے, آگے تک پہنچا کے آنا ہے. یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں, اور جھوٹے دعوے جو ہے وہ عمران خان کے پاس جا کے کرتے ہیں کہ بس آپ کو ہم اگلے ہفتے, بس پیر والے دن آپ باہر آئے, ٹھیک ہے نا, اور پیر والے دن ایک اور درخواست مسترد ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور ادھر سے پنکی پیرنی کی سربراہی کے اندر سوشل میڈیا کام اٹھا کے رکھ دیتا ہے. ویسے ہمارے دوست جناب ممتاز بھٹی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, بڑا میننگ فل ٹویٹ ہے, کہ اس وقت اسٹریٹجی یہ بن رہی ہے کہ یہ سارا جو کچھ گند ہے 9 مئی والا, یہ ڈالا جائے پنکی پیرنی کے اوپر,
اور عمران احمد خان نیازی کو اور باقی سب کو پنکی پیرنی اور خاور مانیکا کے اوپر ڈال دیا جائے اور اس خاندان کو رگڑا چاٹ دیا جائے، اور یوں عمران احمد خان نیازی کو ایک اور شخص بھی لکھا ہوا تھا، ان دونوں کو بڑے آرام سے باہر نکال دیا جائے اور اسٹریٹجک اسیسے کے طور پہ پالا جائے، کیونکہ لوسی بدل بھی جائے تو لوئی تو نہیں نہ بدلتا، تو ہر آنے والے لوسی نے لوئی سے ہی کام لینا ہوتا. یہ لوسی اور لوئی دو کریکٹر آپ نے یاد رکھنے، ٹھیک ہے. اور ان کریکٹر کے انٹروڈکشن کے لیے آپ عمران احمد خان نیازی صاحب کے ولاگ سن سکتے ہیں جو وقتاً فوقتاً انہوں نے کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، نہ میری اتنی اوقات ہے، نہ میری اتنی بساط ہے، نہ میری صحت اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے. اگر ان کو برا لگا تو میں آئندہ مطلب کہ انہوں نے غلط نامہ نال بھی غلط نام ہے نا ان کے، مطلب نک نیم ہے نا، تو میں نک نیموں سے بھی یاد نہیں کروں گا. میں بھائی ڈرپوک سا آدمی ہوں، اس عمر کے اندر ہڈی ٹوٹ جائے تو جوڑ دی بھی نہیں، ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے. لیکن یہ جو ڈیوٹی پہ لوگ ہیں یہ عمران احمد خان نیازی کو مروانے، اندر رکھوانے اور اندر تک تنوانے کی ڈیوٹی کے اوپر ہیں، اور اس لیے یہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے اپنی اسٹریٹجی ریویل کرتے ہیں. اگلی پارٹی اس اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کر لیتی ہے، اور نتیجے کے طور پہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی، جن کی بیل ہو چکی ہے، جس جرم کے اندر ان کو پکڑ کے اندر بند کیا گیا اس میں ان کی بیل ہو چکی ہے، تو اصولی طور پہ تو ان کو باہر ہونا چاہیے، تو یہ باہر نہیں آنے دیتے. یہ نئی نئی درخواستیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جناب آپ اٹک میں نہیں ٹھیک، آپ اٹک میں سیٹ نہیں ہیں، آپ وہاں پہ چلے. پھر وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آگے اتنا بڑا بھاؤ بلا منہ کھول کے کھڑا ہوتا ہے سائفر کے کیس والا. وہ کہتا ہے مجھے واپس لے کے جاؤ. کہتے ہیں اچھا جی واپس لے جانے کی عرضی ڈال دیتے ہیں کہ پہلے ہم سے غلطی ہوئی تھی، اب اسے واپس اٹک لے جائیں. یہ اس طرح کی جو حماقتیں فرما رہے ہیں، یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ وکیل کو اپنی فیس سے غرض ہوتی ہے، انہیں دھڑا دھڑ ان کے فورن کرنسی اکاؤنٹس کے اندر جو فیسیں آتی ہیں اس میں پرفارمنس دکھانا بہت ضروری ہوتی ہے. آپ پرفارم کریں گے، میں نے ایک درخواست ڈائل کی اتنے پیسے، میں نے اس درخواست کا منشیانہ اتنا، وکیل کی فیس اتنی، منشی کی فیس اتنے اس کے اوپر لاگت آ گئی، آپ نے بل سبمٹ کر دیا، اس بل کی پیمنٹ آ گئی. اور آج کل تو بلوں کی پیمنٹ انّے واہ آتی ہے کہ، اور ڈالرز میں آتی ہے کہ، ٹھیک ہے نا. تو پھر کاروائی ڈالنے کے لیے، اپنی فیس پوری کرنے کے لیے وہ عمران خان صاحب کو تلوائے جا رہے ہیں. ورنہ اصولی طور پہ میری رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، عمران احمد خان نیازی کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہو میں نے خواجہ حارث کی تن کے مخالفت کی تھی، میں کیا تھا یہ نواز شریف کو اندر تک پہنچا کے آئے گا، اور وہ پہنچا کے آئے. اور اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو بعد میں پتہ چلنا ہے کہ لطیف کھوسا نے نواز شریف سے فیس پکڑ کے ان کے کسی کیس کے اندر ان کی نمائندگی شروع کر دی ہے، جس طرح خواجہ حارث نے نواز شریف کو تلوانے کے بعد عمران خان کی وکالت پکڑ لی تھی. یہ آپ نے دیکھنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوگا. میری چھٹی حص بار بار مجھے کہتی ہے کہ اے ہونا ہی. ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.